ہمیشہ سمجھدار آدمی دوست مشیر ہوتا ہے، دوست کے اندر صلاحیت ہوتی ہے. دوست جو ہوتا ہے وہ آپ کو لے کے چلتا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. وہ اپنے دوست کے، جو اس کے دوست کا مذہب ہوگا وہ اسی کا مذہب ہو جائے گا. اتنا بڑا درجہ دیا ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. جو آیا جس نے کہا چودھری صاحب، سیٹھ صاحب، علامہ صاحب، بلے بلے کیا بات ہے. ابے کے خلاف ہم بات کرنے لگے تو وہ اس میں شامل ہو گیا، اماں کے خلاف بولنے لگے تو وہ اس میں شامل ہو گیا. ہم نے یہ کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ تو ہمارا نقصان کر رہا ہے، یہ تو ہمیں بڑی دور لے کے جا رہا ہے، اس کا تو میرٹ ہی نہیں تھا میرا دوست بننے کا. انتخاب کر کے، سوچ سمجھ کے. ہر ایک سے دوستانہ ہو سکتا، ہر ایک سے دوستانہ ہو سکتا. کوڑے ورک کتاب نہیں ہوندے، پتھر دل گلاب نہیں ہوندے. بھلیا پہلو سوچ کے لائیے پھر یارہ نال حساب نہیں ہوندے. غور کر، خیال تو کرنا. ملا رومی رحمت اللہ تعالی لکھا ہے کہ ایک آدمی کی بندر سے دوستی ہو گئی. بندر سے دوستی ہو گئی. خود آدمی تھا، دوستی کس سے لگا لی؟ بندر سے. جی بندر سے دوستی لگا لی. وہ ہوا یہ کہ اس کی تفصیل بیان کی. حضرت رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بندر کو سانپ کاٹنے لگا تو اس نے اس کو بچایا تھا سانپ سے. تو بندر اس کا فرما بردار ہو گیا. یہ بندر کو کہتا درخت پہ چڑھ جا تو چڑھ جاتا، بیٹھ جا تو بیٹھ جاتا، اٹھ جا تو اٹھ جاتا. یہ لوگوں کے سامنے ڈنگے مارتا کہ دیکھو بندر بھی میرا فرما بردار ہے. کیونکہ فرما برداری سے غرض ہے، میرٹ سے غرض نہیں، صلاحیت سے غرض. وہ اس قابل بھی ہے میری دوستی کے کہ نہیں، اس سے کوئی غرض نہیں. مولا رومی کہتے ہیں کہ اس شخص کو سارے لوگوں نے سمجھایا کہ یہ تیری دوستی کے قابل نہیں، یہ جانور ہے. بندر کو چاہیے کسی بندر سے دوستی کرے، تو انسان ہے، کسی انسان سے جرانہ لگا. یہ تو بیچارہ اس قابل ہی نہیں کہ تیری دوستی کے معیار پہ پورا اتر سکے. اس نے کہا تم جلتے ہو، میری اصل میں بات مانتا ہے، تمہاری مانتا نہیں نا، تو تم جلتے ہو. میں نے دیکھا ہے بڑا بھائی چھوٹے کو منع کر رہا ہے، چھوٹا کہہ رہا ہے تمہیں کیا پتا. اما ابا منع کر رہے ہو، کہتے ہیں نہیں آپ کو کیا خبر. مولا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ سو رہا تھا تو بندر اس کے منہ سے مکھیاں اڑا رہا تھا درخت کے نیچے. پاس کو کلاڑی رکھی ہوئی تھی. دو ایک مکھیاں ایسی تھی جو بڑا تنگ کر رہی تھی، اڑتی نہیں تھی. پہلے تو اڑاتا رہا، پھر جوش جذبات میں کلاڑی اٹھائی اور دے ماری سر پہ. جب سر پہ کلاڑی ماری، کس لیے؟ مکھی مارنے کے لیے. تو وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. قتل ہوا، شور ہوا کہ بندر نے مار دیا، بندر نے مار دیا، بندر نے مار دیا. تو ایک درویش گزر رہے تھے، وہ کہنے لگے اسے بندر نے نہیں مارا، اسے اس کی سوچ نے مار ڈالا ہے. اسے اس چیز نے مار ڈالا ہے کہ یہ سمجھا ہی نہیں کہ یہ میرے قابل نہیں. لوگ بندروں سے دوستی کر لیتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ یہ لے ڈوبیں گے، یہ تباہ کر دیں گے، یہ وہاں تک لے جائیں گے جہاں سے واپسی کا رستہ ہی نہیں. اس لیے کہ بیوقوف دوست پیار بھی کرے نا تو اسے پیار کرنے کا طریقہ بھی بولیے، پیار کا طریقہ بھی، پیار بھی اچھے طریقے سے، محبت بھی اچھے اسلوب میں کرے گا تو کر سکے. ہم غلط لوگوں کو اپنا مشیر بناتے ہیں، میرٹ ہی نہیں ہمارا. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں، بلکہ بندہ تگڑا ہونا چاہیے. کسی بڑے ایم این اے ایم پی اے کے پاس اس کا اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے، تگڑا ہونا چاہیے. وہ ہمارا دوست ہے، چاہے اس آدمی کو تھوڑا سا بھی سلیقہ نہ آتا ہو بولنے کا. ہمارے ہاں رشتوں کا معیار کیا؟ یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے. بھائی کی بیٹی ہونا اور بات ہے، اور بیٹے کے قابل ہونا اور بات ہے. یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے تو میرے بھائی میرے گھر آ گیا. بھائی بھائی کی محبت اپنی جگہ اور بچے کا بچی کے قابل ہونا یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. میں گیا تھا جی، بچی بڑی پیاری، بڑی خوبصورت، بڑی اچھی، بڑی مجھے وہ جو ہے نا وہ اچھی لگی، تعلیم یافتہ. ایک جملے میں ساری بات کہہ دوں گا، اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تب بھی ٹھیک ہے، نہ آئی تو تب بھی ٹھیک ہے. اور ایک جملے میں ساری بات کہہ دوں گا، بدصورت آدمی سے گزارا ہو جاتا ہے، بد اخلاق سے نہیں ہوتا. بس ایک جملے میں وضاحت نہیں کروں گا. بدصورت سے گزارا ہو جاتا ہے، بد اخلاق سے. یاد رکھیں، جو چیزیں ہم معاشرے میں ڈھونڈنے نکلے ان کا رنگ اور ہے، اور جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے وہ چیزیں اور ہیں. ہم ضرورت کی چیز نہیں لا رہے. جو چیز تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بھائی تو ہم نے ساری زندگی کے لیے اس کو اپنی زندگی میں دخیل کر لیا. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ مال دیکھ کے شادی کرتے ہیں،
حسن دیکھ کے شادی کرتے ہیں, قبیلہ دیکھ کے شادی کرتے ہیں. میرے غلاموں تم سیرت, کردار, اخلاق اور دین دیکھ کے شادی کرتے ہیں. تم دیکھنا کہ اس کے اندر دیکھے نا, ایک خاتون ساری زندگی خاوند کی خدمت میں گزار دیتی ہے, صبح و شام اس کا خیال رکھتی ہے. بظاہر رنگ روپ اتنا پیارا نہیں, لیکن اس کا خاوند جتنا اس سے راضی رہتا ہے, اس کا گھر جتنا ٹھنڈا رہتا ہے, اس کا ماحول جتنا اچھا رہتا ہے, اس لیے کہ میرٹ بڑا اچھا ہے. ہم لوگ جس چیز کو میرٹ بناتے ہیں وہ اصل میں میرٹ ہے ہی نہیں. یہی حال بچوں کے حوالے سے ہمارا ہے. بچی کا جب رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو سب سے پہلا سوال ہم کیا کرتے ہیں بچے کے بارے میں؟ جی ایک کردہ کی ہے جی, تو کردہ کی تو کی مراد ہوتا ہے؟ کہتے تاش کھیڑتا ہے چھاؤں چ بہ کے. کی کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ یہ لوٹ مار کرتا ہے, پیسے کماتا ہے. کتنے؟ بے شمار کمائی ہے. بھئی بتاؤ تو صحیح, کرتا کیا سے مراد صرف پیسے کمانا ہی ہے یار؟ یہ تو لوگ چوری کر کے بھی کما لیتے ہیں. پیسے کمانا تو اتنا بڑا مسئلہ ہی نہیں رہا. جتنا بڑا دھوکے باز ہو اتنا بڑا مالدار ہوتا ہے اس زمانے میں. کرتا کیا ہے پہلا سوال. اس کا ترجمہ کیا ہے ہماری زبان میں کہ پیسے کتنے کماتا ہے؟ بڑی اچھی سیلری ہے جی بچے کی. بچے کا اخلاق بھی پوچھو, اخلاق بھی پوچھو. ایک خاتون میرے پاس آئی تعویذ لینے, تو ضد کرنے لگی, گھر والوں سے کہنے لگی نہیں میرے ساتھ کوئی ہے تو نہیں, پر ان سے کہے میری 2 منٹ میری داستان تو سن لے. تو میں نے کہا بہن بتاؤ بات کیا ہے, اتنی رونے دھونے کی کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ مال دیکھ کے شادی کر دی میرے ابے نے, مال بڑا ہے, پر میں ایک دن بھی اپنے خاوند سے عزت نہیں کرا سکی, اس لیے کہ وہ شراب کے نشے میں دھت گھر آتا ہے. ایک دن کہنے لگی مجھے بتائیں نا کہ جس عورت کو اس کا خاوند پانی پیے تو گالی دے کے آواز دے, روٹی کھانی ہو تو گالی سے آواز دے, اور اگر وہ میکے جانے کی بات کرے تو اس کی مری ہوئی ماں کو بھی گالیاں دے, اور اس کے سارے خاندان کو 24 گھنٹے. میرے گھر میں مال بڑا ہے, بڑے پیسے ہیں, لمبا چوڑا سرمایہ, پر ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ جس دن اس نے باوقار طریقے سے مجھے بلایا ہو. اور وہ کہتی ہے کہ مجھے کہتا ہے تیرے میکے میں بیٹھنے کو جگہ کوئی نہیں. جتنی دفعہ مجھے لے کے گیا ہے دروازے پہ اتار کے آ جاتا ہے, اور میں ٹیلی فون کرتی ہوں تو دروازے سے بٹھا کے لے جاتا. پیسے ہیں, جو میرے ماں باپ نے شاید دیکھی تھی وہ بہرحال سوکھ ہے اس بچی کو اپنے گھر, آرام ہے. جو بندہ جاتا ہے پوچھتا ہے. میں نے کئی دفعہ یہ بات دہرائی, آج پھر دہراتا ہوں. حضرت علی کا تو اپنا مکان ہی کوئی نہیں تھا ظاہری طور پہ. کوئی کاروبار بتائے ان کا مدینے میں وہ کیا بزنس کرتے, کس بنگلے میں رہتے تھے, کوئی بتائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور فاطمہ کے لیے رشتہ. جناب عمر نے کہا فاطمہ کے لیے رشتہ. حضرت عثمان غنی جیسے مالدار نے کہا. حضور نے فرمایا میں رب کے فیصلے کا منتظر ہوں. فیصلہ آیا تو قرہ مولا علی شیر خدا کے نام نکلا, حضرت علی کے نام قرہ نکلا. تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کے لیے رشتہ. تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی کا فخر وہ کمال والا ہے کہ رب کے فرشتے بھی میرے علی پہ فخر کرتے ہیں. اس کا فخر وہ کمال والا فخر ہے کہ فرشتے فخر کرتے ہیں. صاحب وہ دیکھیں چیز, وہ میرٹ بنائیں جس سے آپ کو سکون ملے, توانائی ملے, بہار ملے, حسن ملے. ہم نے وہ چیز جس کا جو میرٹ نہیں تھا وہ بنا دیا ہے. اور میں کہہ چکا ہوں محبت اور ہوتی ہے اور میرٹ قابلیت اور ہوتی ہے. کسی سے پیار ہونا اور بات ہے, اور کسی کا اس جگہ کے لیے قابل ہونا یہ